کیا یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا مڈ سپٹمبر میں پاکستان جانے کا پلان تھا، یا پھر یہ پلان اب جبکہ بریکنگ نیوز کے طور پر پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پہ ٹکرز کی صورت میں اور بڑی خبر کی صورت میں چل چکا تھا، اس کے بعد ان کا پلان بدل گیا اور اب پاکستان کے کچھ ٹی وی چینل میڈیا آؤٹ لیٹ اپولوجائز بھی کر رہے ہیں؟ اور کیا واقعی ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا پلان تھا پاکستان جانے کا، اور ان خبروں کے چل جانے سے وہ ڈر گئے، گھبرا گئے؟ اور کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاکستان چلے جانے کے پلان کے بعد وہ واقعی ہی آنے والے دنوں میں چلے جائیں گے پاکستان، وزٹ کر لیں گے، تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ پاکستان پہ کیا رحمتوں کی بارشیں ہو جائیں گی، یا امریکہ پاکستان کو کیا دے دے گا اور پاکستان امریکہ کو کیا دے دے گا جو پہلے پاکستان اور امریکہ کی شراکت داری میں یہ دونوں ایک دوسرے کو نہیں دے سکے؟ بہرحال میڈیا کی دنیا میں جب اس طرح کی خبریں آتی ہیں اور خاص طور پر پاکستان کے وزٹ کی کوئی پوٹینشیل خبر چھپتی ہے، اور پھر اس کے بعد آف کورس بات چیت تو ہوگی، اور پاکستان کی طرف سے پاکستان کے صحافی اعزاز سید نے سب سے پہلے ایک ٹویٹ دی، جو میں ان کی کچھ ٹویٹس آپ کو دکھاتا ہوں، اور اس پہ جو پاکستان میں پھر اور خبروں کا ایک انبار لگا، اس کے حوالے سے بھی تبصرہ کرتا ہوں۔ اسکرین پہ آپ دیکھیے، اعزاز سید نے ایک ٹویٹ دی جو ہمارے ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق ہمارے ایکس پہ یعنی سابقہ ٹویٹر کی ٹائم لائن پہ جو آئی 3:42 AM جولائی 17، اور یہ خبر آئی کہ بریکنگ پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹ 45th ٹو وزٹ پاکستان آن September 18th 2025۔ اعزاز سید نے یہ خبر یوں دی، یہ ٹویٹ یوں دی، صرف ایک لائن کی فیو ورڈز پہ، کہ جیسے یہ دنیا کا کوئی بہت ہی فیصلہ ساز دن ہو۔ چلیے، پاکستان کے لیے امپورٹنٹ خبر ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال یہ خبر چل گئی، اور اس پہ کچھ انٹرنیشنل میڈیا آؤٹ لیٹس نے بھی بات کر دی کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ پاکستان جائیں گے، اور آف کورس بھارت کے میڈیا آؤٹ لیٹ نے بھی اس پہ پھر اپنی جرنلسٹک انویسٹیگیشن کی، اور پھر اس کے بعد جب وائٹ ہاؤس نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسا کوئی وزٹ سکیجول نہیں تھا، تو پھر اعزاز سید کی دوسری ٹویٹ آئی جو کچھ یوں ہے کہ اپ ڈیٹ، یعنی اپنی دوسری ٹویٹ میں بھی جو ہمارے ادھر ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق ہمارے ٹویٹر کے ٹائم لائن پہ اپیئر ہوئی، 3:42 پہ پہلی ہوئی تھی اپیئر، پھر ان کی 5:05 AM کی ایک آئی، یعنی سمجھیے 1.25 گھنٹہ 20 منٹ کے بعد، سم تھنگ لائک دیٹ۔ انہوں نے کہا اپ ڈیٹ، یعنی بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے، بہت بڑی خبر ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ ول بی وزٹنگ پاکستان بٹ ڈیٹس آر ناٹ فائنل اینڈ بینگ ڈسکسڈ since visit of the US President has also a security aspect, so the dates will be disclosed at the 11th hour۔ این موقع پہ ہم بتائیں گے، اس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ این موقع پہ ہم بتائیں گے، اپ ڈیٹ آپ کو کر رہے ہیں کہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے ڈیٹ کو اب ہم ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے، لیکن بہرحال وہ پاکستان آ رہے ہیں۔ پھر ان کی تیسری ٹویٹ سامنے آتی ہے، یعنی دوسری ٹویٹ جو 5:05 AM جو ہمارے ادھر ٹویٹر کے ٹائم لائن پہ آئی یا ایکس کے ٹائم لائن پہ آئی، وہ پھر آلموسٹ اس کے کوئی 1 گھنٹہ 24 منٹ کے بعد، یعنی 6:29 پہ وہ آئی۔ انہوں نے کہا ٹوڈے آئی فیل deeply embarrassed to admit that I misreported the date related to US President Donald Trump. The information I shared was premature and not yet final. I take full responsibility for this oversight and offer my sincerest
apologies to all my followers, including my organization, GeoNews, which has always trusted me. I remain firmly committed to accuracy, integrity, and transparency in my work, and I truly regret this mistake. تو یوں پاکستان کے ایک جرنلسٹ نے پاکستان کے اندر تھرتھلی مچا دی. ظاہر ہے اس تھرتھلی کا پوری دنیا پہ کیا امپیکٹ ہونا ہے وہ تو ہونے سے رہا. ہاں بھارت میں ضرور اس خبر کو دیکھا جا رہا ہوگا یا دیکھا گیا تھا ایک انٹرسٹنگ اسپیکٹ کے طور پر, شاید کنسرن کے طور پر بھی, لیکن بھارت کو آلریڈی شاید پتہ ہوگا اپنے ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے کہ کوئی ایسا وزٹ اسکیجول نہیں تھا. لیکن جیسا میں نے شروع میں کہا ولاگ کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا وزٹ سوچا بھی گیا ہو, یا اس طرح کی کوئی خبر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ پاکستان کے جو ملٹری کے یہ ٹاؤٹ جرنلسٹ ہیں انہوں نے چھوڑی ہو. اور ہو سکتا کوئی ایسی کوئی انڈیکیشن بھی ہو, کیونکہ ابھی پچھلے دنوں یعنی پچھلے مہینے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو لنچ پہ بلایا تھا. تو تب سے جو ہمارا ایک پنجابی کا ایکسپریشن ہے پاکستان چڑھدی کلا میں ہے, کہ جیسے یہ کوئی بہت بڑا واقعہ ہو گیا تھا. اس لنچ کھلانے کے بعد بھی جو شاید فری کا لنچ تھا, حالانکہ لنچ کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے ہمارے امریکہ کینیڈا میں کہ فری کا کوئی لنچ نہیں ہوتا, لیکن وہ شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ذہن میں تھا ایران اسرائیل کی جنگ کے کانٹیکس میں پاکستان کو یوز کرنے کے حوالے سے. لیکن ابھی وہ چیزیں اس طرح چلی نہیں, اور شاید پھر ایران کے ساتھ معاملات تو امریکہ کے اور اسرائیل کے چلتے ہی رہیں گے, اور پھر کوئی معاملہ ایسا بن جائے, پھر پاکستان کی ضرورت پڑ جائے. تو اس حوالے سے ابھی تک تو وہ فری لنچ ہے, ابھی تک تو شاید کچھ مانگا نہیں انہوں نے پاکستان سے. اگر مانگا ہوگا تو اس کی ضرورت نہیں پڑی. لیکن سوال یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر پاکستان کا دورہ کر بھی لیں کسی وقت, تو وہ پاکستان کو کیا دے دیں گے جو انہوں نے لنچ کے موقع پہ پاکستان کو نہیں دیا, اور پاکستان امریکہ کو کیا دے دے گا؟ کیا امریکہ اور پاکستان کا کوئی رشتہ نیا رشتہ ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ لین دین تو وہ 7 دہائیوں سے کر رہے ہیں. کیا انہوں نے ایک دوسرے سے حاصل کر لیا جو اس بار اگر ملاقات ہوگی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اگر کوئی وزٹ ہوگا تو کچھ حاصل کر پائیں گے پاکستانی اور امریکہ, وہ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی لیڈرشپ میں, جو شاید میکسیمم ایک فری لنچ ہی کروا سکتا ہے, کیونکہ امریکہ میں فری لنچ کی بھی روایت نہیں. تو ان کے لیے تو یہ بھی ایک بہت بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے فری لنچ کروا دیا. تو اس فری لنچ کے علاوہ کیا ملے گا پاکستان کو؟ تو یہ تو ہم پاکستان اور امریکہ کے جو ہسٹورک ریلیشنز ہیں ان کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں. اب اس طرح کی خبروں سے, یا اگر یہ خبریں سچ بھی ثابت ہو جائیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کسی وزٹ سے پاکستان کی نیوز اینکرز کی باچھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں, اور پاکستان کے نیوز اینکرز اور نجم سیٹھی کے جیسے لوگ وہ اپنی مونچھوں کو سہلاتے ہوئے اور پھیلاتے ہوئے یہ کہہ رہے ہوں کہ جی دیکھیے ہم نے مودی کو شکست دے دی. اچھا, وہ بھارت کو بھی شکست دینے کی بات نہیں کرتے, مودی کو شکست دینے کی بات کرتے. تو کیا فرق پڑ جائے گا بھارت کو یا پرائم منسٹر نریندر مودی کو؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو آلریڈی امریکہ کے حوالے سے جو امریکہ کے رشتے ہیں دنیا بھر کے دیشوں کے ساتھ کٹھنائی میں ڈال دی ہے. سب سے قریبی دیش ان کے لیے جاپان اور ساؤتھ کوریا ہونے چاہیے. ان پر وہ 30-35% کا ٹیرف لگا رہے ہیں, اور ان سے بھی زیادہ قریبی تعلقات ہسٹوریکلی امریکہ کے کینیڈا کے ساتھ رہے ہیں, ہمارے دیش کے ساتھ رہے ہیں. اور ہمارے دیش کینیڈا نے کیا کھٹ لیا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں, اور کیا امریکہ نے کھٹ لیا جواباً. تو یہ وہ باتیں ہیں جو پاکستان کے جرنلسٹ, پاکستان کے ایلیٹ, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ آ رہے ہیں پاکستان, بریکنگ نیوز لگ رہی ہیں, اور پھر معافی مانگ رہے ہیں کہ او ہو ہم سے غلطی ہو گئی, ایسی تو کوئی خبر ہی نہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی خبر کوئی تھوڑی بہت کہیں پہ
جسے کہتے ہیں انڈر کک ہو، ایک اردو کا ایکسپریشن ہے، ایک آنچ کی کسر رہ گئی. ہو سکتا ہے کوئی آنچ کی کسر ایک نہیں تو 10-12 آنچ کی کسر رہ گئی ہو. تو یہ ایک بہت ہی فنیسٹ سچویشن ہے جس کے حوالے سے یہ خبر آئی تو میری ہنسی چھوٹ گئی. اور پھر خبر کے اوپر ایک گھنٹے کے بعد جو ٹویٹ آئیں مسٹر اعزاز سید کی، وہ پہلے تو اپ ڈیٹ آئی کہ اپ ڈیٹ میں کر رہا ہوں کہ وہ کس طرح آ رہے ہیں، لیکن فائنل نہیں کر رہے چونکہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. پھر 1 گھنٹے اور 20 منٹ بعد کہ آئی ڈیپلی ashamed ٹو ایڈمٹ. تو اب آف کورس پاکستان میں امریکن ایمبیسی نے بھی ان لوگوں کو ڈنڈا چاڑا ہوگا کہ بھئی دیکھو تم کس طرح کی باتیں کرتے ہو اور یہ خبریں کہاں سے جنم لیتی ہیں. پھر یہ میں یہاں پہ ایک اسکرین شاٹ عرب نیوز، جو پاکستان میں عرب نیوز کا کوئی ٹویٹر ہینڈل ہے، آئی سپوز کہ یہ عرب نیوز ہی ہوگا ایکچولی، کوئی پتہ نہیں پاکستان میں کس طرح کے ٹویٹر ہینڈل بن جائیں. لیکن عرب نیوز نے پھر یہ خبر دی کہ نو وزٹ ٹو پاکستان بائی US پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اسکیڈولڈ ایٹ دس ٹائم. وائٹ ہاؤس آفیشیل ٹیلز عرب نیوز contradicting reports in Pakistani media of a mid-September trip. تو عرب نیوز نے یہ خبر دی. راؤٹرز نے جو پہلے ہی خبر دے چکے تھے تو انہوں نے بھی پھر یہ خبر دی کہ جی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستانی ٹی وی چینلز withdraw reports on Trump visit. مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے شاید رائٹرز نے بھی یہ خبر دے دی تھی پاکستانی ٹی وی چینلز کے کہنے یا ان کے ہی رپورٹنگ کے بعد کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ پاکستان پہنچ رہے ہیں. تو اگر انہوں نے وڈرا کی ہے خبر پاکستانی ٹی وی چینل نے تو رائٹرز نے بھی وڈرا کر لی ہے. اب پاکستان کا ایک اور اسلام آباد انسائیڈر کو جس طرح کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اس نے بھی جیسے ہی اعزاز سید کی پہلی وہ ٹویٹ آئی اس کے بعد پاکستانی ٹیلی ویژن شروع ہو گئے تو اس نے بھی یہ خبر دی. اس کا بھی اسکرین شاٹ میں شیئر کر رہا ہوں. ہسٹورک شفٹ ان US پاک ریلیشنز، پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ٹو وزٹ پاکستان سون آفٹر اے گراؤنڈ بریکنگ میٹنگ ود آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر ایٹ دا وائٹ ہاؤس. بھائی وہ گراؤنڈ بریکنگ میٹنگ کیا تھی جو آرمی چیف کے ساتھ ہوئی؟ کیا اس میں زمین ہل گئی؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ تو روز کو 10-12 سرکس کر رہے ہوتے ہیں، پولیٹیکل میٹنگز، ادھر جا رہے ہیں ادھر آ رہے ہیں، کوئی فورن ڈیلیگیٹس آ رہے ہیں ان کو مل رہے ہیں. بائی دا وے یہ فوٹو شاپ کی فوٹو ہے، آج تک ہم نے کوئی ان کی ہینڈ شیک کرتی ہوئی پکچر، ایکچوئل پکچر نہیں دیکھی جس میں لنچ کھایا تھا. فری کا لنچ ابھی تو ہے اور کوئی پتہ نہیں اس فری کے لنچ کا جو پرائس ٹیگ ہے وہ کسی اور سمے جا کے لگ جائے اور پھر اسرائیل کو ایٹ لیسٹ پاکستان کی طرف سے ریکگنائز کرنے کا جب دباؤ آئے گا تو وہ شاید اس لنچ کی قیمت ہوگی یا کوئی اور قیمت پاکستان ادا کرے گا. تو پاکستان کی بیچارگی پہ بھی مجھے ہنسی آتی ہے. اور امریکہ تو امریکہ ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جس طرح کا نیریٹو بلٹ کر رہے ہیں، انہوں نے امریکہ کی تو جو اس وقت ریپوٹیشن ہے وہی دنیا میں جسے کہتے ہیں اسٹیک پہ لگا دی ہے. تو خیر یہ وہ خبر تھی جس کے حوالے سے ولاگ کرنا بنتا تھا، جس پہ تبصرہ کرنا بنتا تھا. اور اس میں امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ پھر میں دہراؤں گا جو میں نے ابھی پیچھے بھی کی کہ اگر وہ وزٹ کر بھی لیں پریزیڈنٹ ٹرمپ تو کیا گراؤنڈ بریکنگ واقعہ ہو جائے گا. پریزیڈنٹ ٹرمپ سے تو کسی کو کچھ ملنے سے رہا، پاکستان تو کچھ نہ کچھ لینا ہی چاہتا ہے. پاکستان کچھ دینے کے قابل تو نہیں ہے، اپنی زمین دے دے گا، اپنے اڈے دے دے گا، اپنی خدمات دے دے گا، وہ سب کچھ تو کرنے کو تیار ہے. لیکن امریکہ کی طرف سے جواباً پاکستان کو کیا ملے گا، اور وہ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی لیڈرشپ میں جو اس وقت وہ پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہیں، کیا ملے گا، یہ میری سمجھ سے باہر ہے. اور انٹرسٹنگ خبر ہے آج کے ولاگ میں. اس خبر کے ساتھ ساتھ میں ایک اور افسوسناک خبر کو بھی یہاں پہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ خبر ہے بہت ہی امپورٹنٹ خبر ہمارے سناتنی بہن بھائیوں کے لیے کہ کتاس راج ٹیمپلز جو پاکستان کے ڈسٹرکٹ چکوال کے چوہا سیدن شاہ ایک علاقہ ہے، میں وہاں سے گزرا ہوا ہوں 1-2 بار، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے میں کبھی کتاس راج ٹیمپلز نہیں گیا. اس کی بہت ہسٹری ہے.
اب اس وقت وہاں پہ بڑا خوفناک سیلاب آیا ہوا ہے پاکستان کے ان علاقوں میں، چکوال میں، راولپنڈی کے آس پاس بہت خوفناک سیلاب آیا ہوا ہے. جیسا کہ سیلاب کی خبریں آپ اس وقت امریکہ میں بھی بڑی خوفناک سیلاب کی خبریں سن رہے ہیں. تو بڑی جو کلائمیٹ چینجز ہیں وہ بڑی سچویشن گمبھیر ہے. یہ پرانی پکچرز ہیں جو میں نے گوگل سے لی ہیں، ست گڑھ کے مندر جیسے، یا وہ جو پہاڑیاں ہیں وہاں پہ کٹاس کی، وہاں سے کیسا دکھتا ہے یہ مندر. کچھ سینکڑوں سال اور کچھ رپورٹس کے مطابق یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کی جگہ ہزاروں سال پرانی ہے، جہاں پہ لارڈ شیوا وہ کہا جاتا ہے. یہ جو تالاب ہے جس میں اب پانی گر رہا ہے سیلاب کا، اس پونڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے، جو ہماری ہسٹری ہے، سناتنی ہسٹری ہے، جو سناتنی بکس بتاتی ہیں کہ لارڈ شیوا کے ٹیئر سے یہ پانی کا تالاب بنا. اور دیکھیے ہمارے ہاں بھارت میں بھی ایک عرصہ دراز تک یہی کہا جاتا رہا کہ یہ، میں دوبارہ سے دکھانا چاہتا ہوں، یہ عام پکچر ہے جو اس پونڈ کی ہے، جو اس تالاب کی ہے. کہا جاتا ہے کہ جی یہ ہماری دیو ملائی کہانیاں ہیں. میں ایسا نہیں سمجھتا، یہ ہسٹری ہی ہے. اگر آپ کسی بھی ریلیجن کی ہسٹری اٹھا لیں گے، بائبل کو اٹھا لیں گے، قرآن شریف کو بھی اٹھا لیں گے، تو اسی طرح کی داستانیں ہیں پرانے زمانے کی، کہ گھوڑے پہ بیٹھ کے فلاں جو ہیں پروفٹ وہ خدا سے ملنے گئے، حضرت موسیٰ جو ہیں، موسیس جو ہیں وہ اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، جیزس کو سن آف دا گاڈ وہ اللہ نے اٹھا لیا. اچھا، یہ ابراہیمک ریلیجن کی یہ ساری باتیں ہیں، تو ان کو سارے ماننے والے ہسٹری سمجھتے ہیں. لیکن جب ہندوازم کی بات ہوتی ہے تو وہ وہاں کی کوئی بات ہوگی کہ جی لارڈ شیوا کے ٹیئر سے یہ تالاب بنا، تو پھر یہ جو ہے نا ابراہیمک لوگ یہ مذاق اڑاتے ہیں. حالانکہ ان سے پوچھے کہ پھر کیا واقعی موسیس نے خدا سے بات کی تھی، یا پرافٹ محمد گھوڑے پہ بیٹھ کے اوپر آسمان کو چلے گئے تھے اور چاند کو انگلی سے انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا. تو وہ سب ہسٹری ہوگی. لیکن اگر ہندوازم کی کوئی بات ہوگی تو یہ ایسے ہی نا کہانیاں ہیں جی. یہ اچھا، یہ خود ہندوؤں کی بہت بڑی تعداد بھی یہی بات کرتی ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ اگر ریلیجنز میں ایک جگہ پہ جو بھی تھوڑے سے ایسے واقعات جو آج کے ہمیں زمانے میں فیل ہو رہے ہوں کہ وہ شاید ریئلسٹک نہیں ہو سکتے، تو وہ پھر سارے ریلیجنز میں ہی ہوں گے. لیکن ریلیجنز کی کہانیاں جو ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں اسپرچول کہانیوں کے ساتھ. اور پھر جو آج کی ماڈرن دنیا ہے، خاص طور پر 300-400 سال کی جو ماڈرن دنیا ہے، اور آن ٹاپ آف دیٹ یہ جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کی ماڈرن دنیا ہے، اور فردر آن ٹاپ آف دیٹ یہ جو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، یہ سب کچھ جو نئی دنیا ہے 40-50 سال کی، اور 2000 سے اب تک 2025 کی دنیا، اس کے جو فیکٹس ہیں، ہم ان فیکٹس یا ان سائنٹیفک بیسس پہ ریلیجنز کو یا دھرموں کو نہیں دیکھ سکتے. تو جو دھرموں پہ بلیو کرتے ہیں، ریلیجنز پہ بلیو کرتے ہیں، ان سب کی ہمیں رسپیکٹ بھی کرنی چاہیے. اور اگر کچھ چیزیں ہمیں انریل فیل ہوں کہ جی یہ انریل سی ہیں، تو ہمیں اس ٹائم فریم میں جانا چاہیے. مطلب آج کے زمانے میں اب دیکھیے، ہم کتنی چھوٹی سی بات ہے کہ ہم ایک کسی بھی بلڈنگ میں داخل ہوتے ہیں اور وہ چپ چاپ سے دروازہ کھل جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ سینسر لگے ہوتے ہیں، وہ جیسے ہی قدموں کی چاپ سنتے ہیں دروازے کھل جاتے ہیں. آج سے کوئی 2000 سال پہلے کھل جا سم ایک جادو ہوتا تھا کہ جیسے ہی کوئی دروازے کے قریب گیا، کھل جا سم خود بخود دروازہ کھل جاتا تھا. تو آج کے سمے نے ثابت کر دیا کہ وہ کہانی نہیں تھی، وہ آج کے سمے میں سائنٹیفک ریالٹی ہے. ایک چھوٹا سا سینسر ہے جس کی قیمت شاید اب $15-20 ہے، جو آپ کسی بھی بلڈنگ کے نیچے کو 5-6 سینسر لگا دیجئے تو دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں، اور دروازوں کو اس طرح سے فٹ کیا جاتا ہے. جبکہ 2000 سال پہلے یہی کھل جا سم والا کام جو تھا نا، یہ ایک دیو ملائی کہانی ہوا کرتا تھا، ایک میجک ہوا کرتا تھا. اب آپ دیکھ لیجئے، ریموٹ سے اٹھائیے، ریموٹ کو یوں کلک کیجئے اور ٹیلی ویژن 20 میٹر آگے پڑا ہوا وہ خود بخود کھل جائے گا. اور ریموٹ کی جو بیٹری ہے وہ شاید ہمیں کینیڈا میں نا 10 سینٹ کی مل جاتی ہے. تو ہمیں یہ جو پرانے ہسٹورک
واقعات ہیں، جب ہم یہ سنتے ہیں تو ہمیں ان کا مذاق اڑانے کی بجائے ان کے اوپر تحقیق کرنی چاہیے۔ تو بہرحال میں یہ بات کتاس راج ٹیمپلز، جو شاید 7 ٹیمپلز کی سیریز ہے اور یہ ٹوٹ گئے ان میں سے، اور بہت برا حال ہے پاکستان میں ٹیمپلز کا، ویسے ہی پاکستان میں ہندوؤں کا بیچاروں کا بہت برا حال ہے۔ تو وہ اب اس میں سے 5 رہ گئے ہیں، پرابیبلی 2006 میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، یا 2005 میں ایڈوانی جی نے جب پاکستان کا وزٹ کیا تو وہ اس کتاس راج ٹیمپلز گئے تھے۔ اس کے بعد پھر پاکستان کو ہوش آیا کہ بھئی یہ تو بڑا امپورٹنٹ ہے، ہم ہندو جو بڑے بڑے لوگ آئیں گے یا جو ٹورسٹ آئیں گے ان کو ہم امپریس کر سکتے ہیں، تو پھر انہوں نے ریپیئر کا کام شروع کیا۔ یہ بڑی سندر جگہ پہ وادیوں کے بیچ میں ہے، اور پاکستان جو آج کا پاکستان ہے وہ بائی دا وے ہندو سویلائزیشن کا گڑھ رہا ہے، اور چاہے وہ سندھ کی وہ تہذیبیں ہوں، موہنجو داڑو کی وہ ہوں جگہ ہوں، ٹیکسلا کی ہم تہذیب کی بات کریں، لاہور قصور لارڈ رام کے بیٹوں کے نام پہ بنے ہوئے شہر ہیں، اور یہ وہ اصل میں کتاس راج ٹیمپلز ہیں جہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ بابا نانک جی دی گریٹ نے بھی وزٹ کیا تھا، تو گرو نانک جی بھی وہاں گئے۔ پھر جب اس میں رنجیت سنگھ رول کرتے رہے پشاور سے پورے پنجاب تک، تو انہوں نے بھی اس کا وزٹ کیا۔ تو اب اس میں جو آپ دیکھ رہے ہیں جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہو رہی ہیں، تو اس کی زد میں یہ بھی ایک ٹیمپلز کی ایک پوری سیریز ہے، اور دکھ ہو رہا ہے مجھے یہ دیکھ کے۔ تو میں یہ خبر بھی جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ دیکھیے کس طرح بلڈنگ کے اندر سے پانی گزر کے اب نیچے غالباً اسی تالاب میں گر رہا ہے، اور ظاہر ہے یہ اب موسمی ایفیکٹس ہیں، اور دکھ ہوتا ہے جب اتنی عظیم بلڈنگز اس طرح افیکٹ ہو۔ امید ہے کہ جب یہ سیلاب کا پانی اترے گا تو پاکستان کی اور اس ریجن کی جو بھی میونسپل سرکاریں ان کو ہوش آئے گی، اور وہ اس عظیم بلڈنگ کو ریپیئر کریں گے اور اس کو فردر ریسٹور کریں گے۔ تو خیر آج کے ولاگ میں 2 امپورٹنٹ باتیں، ایک تو پاکستان کے کسی پوٹینشیل وزٹ کے حوالے سے جو پریزیڈنٹ یونائٹڈ اسٹیٹس آف دا امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہا جا رہا تھا، جو بہرحال اب نہیں ہو رہا۔ اگر ہو بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہاں پہ چلتے چلتے میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایکسپیکٹڈ ہیں بھارت کا وزٹ کرنے کے حوالے سے، کیونکہ ابھی کوآڈ کا پریزیڈنشیل جو سمٹ ہے بھارت میں اس سال کے آخری کچھ مہینوں میں کسی وقت بھی ہونا طے ہے، کوئی اس کی ڈیٹ طے نہیں۔ ہو سکتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ اس میں جائیں، ہو سکتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نہ جائیں، پتہ نہیں اگلے 2-3 مہینوں میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کیا موڈ بنتا ہے، ان کے اپنے دیش میں ان کے خلاف اتنا نیریٹو بن رہا ہے، تو وہ جائیں یا نہ جائیں۔ اگر وہ جاتے ہیں تو بھارت کو ضرور ان کا سواگت کرنا چاہیے، لیکن ایک رپورٹر ہونے کے ناطے، ایک جرنلسٹ اور ایک پترکار اور ایک رائٹر ہونے کے ناطے میں ضرور کہوں گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھارت کو اس بار اس طرح پرتپاک جو ہے نا وہ استقبال نہیں کرنا چاہیے جس طرح احمد آباد میں اسٹیڈیم کے اندر کیا تھا، اور جس طرح کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ از ہائیلی انپریڈکٹیبل مین۔ ٹھیک ہے، ان کو اچھا پروٹوکال ملنا چاہیے، وہ ایک امپورٹنٹ بات ہے۔ اگر کوآڈ کے سمٹ میں وہ جاتے ہیں تو کوآڈ کے سمٹ کا جو پروٹوکال ہے اس میں بھی ان کو پوری کی پوری رسپیکٹ ملنی چاہیے، لیکن وہ جو ہوتا ہے نا ضرورت سے بڑھ کے ڈھول تپاشے اور یہ سب کچھ، یہ میرا خیال ہے اب بھارت کو صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے نہیں، باقی ورلڈ لیڈرز کے لیے بھی ضرورت سے زیادہ کرنے کی کوئی شاید ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بھارت اب اس مقام پہ ہے کہ بھارت کسی کا استقبال ضرورت سے بڑھ کے نہ بھی کرے تو بھارت نے آگے بڑھنا ہے۔ بھارت کی یہ جو پرانی اولڈ سویلائزیشن ہے، جو میں نے ابھی آپ کو کتاس راج مندر کے کانٹیکس میں تھوڑی سی بتائی، یہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ بھارت کی اپنی سویلائزیشن، بھارت کا اپنا اس پلانٹ پہ جو کنٹریبیوشن ہے
اور جو آگے بھی آنے والے زمانوں میں کنٹریبیوشن رہنا ہے وہ رہنا ہے، ہر صورت رہنا ہے۔ تو آپ ہمارے ولاگز، ہمارے لائیو ڈسکشنز کو دیکھتے رہا کریں۔ اگر آپ ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز کو، پیجز کو فالو کر سکیں، لائک کر سکیں، سبسکرائب کر سکیں، ہم شکر گزار ہوں گے۔ اور اگر آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکیں ہمارے اسی چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ آج کی بات چیت میرے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت بہت دھنیہ واد، بہت بہت شکریہ۔